ہوتا تھا. تو اسی کے بارے میں جانتے ہیں مجاز صاحب سے. اگر زوجین کے بیچ بار بار جھگڑے ہو رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ماں باپ دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے تو جو لڑکا ہے اس کے ماں باپ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی, کیونکہ سب سے قریب تر وہی ہیں اس کے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. موضوع تو بڑا سینسٹیو ہے طلاق کا, لیکن بات ہونی بہت ضروری ہے, لوگوں کے ذہن کھلنے چاہیے اس معاملے میں. اب جو آپ کا سوال ہے کہ جو متعلقین ہیں ان کا کیا رول ہونا چاہیے, اصل میں قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی 34 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ اگر عورت کے ساتھ آپ کی نہیں بن رہی, دونوں میاں بیوی کی, تو پہلے اس سے جو ہے نا ناراضگی کا اظہار کریں, پھر بستر الگ کریں, اس کے بعد ہلکی پھلکی مار دیں. اگر تب بھی کام نہ بنے تو پھر ایک جو ہے ثالث مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے بیٹھے, اور ان کے اگر دل میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہ اخلاص رکھا ہوگا. آپ نے ثالث کی بات کی نا, ادھر تو مانگا, لیکن ابھی تو ماں باپ جو ہے نا, جو ساس سسر لڑکی کی سب سے زیادہ قریب تو وہ ہیں, ان کی بھی تو کوئی ذمہ داری. اصل میں ان کی ذمہ داری انہی کی وجہ سے زیادہ تر خرابی آتی ہے, اس لیے میں انہیں نہیں لا رہا بلکہ ثالث. آپ نے پوچھا پازیٹیوٹی کیا ہے, کس طرح سے اسے ٹھیک کیا جائے. ٹھیک کرنے کا یہ طریقہ ہے, اس کے بعد بھی اگر ٹھیک نہ ہو تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ پھر سیپریشن اختیار کریں اور اللہ دونوں کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. تو قرآن کی طرف سے ہی یہ بات ہے کہ لوگوں کو پہلے ملانے کی کوشش کرنی چاہیے, جتنا جوڑنے. اصل میں ہم یہاں جوڑنے کے لیے آئے ہیں. اس امت کو امت وسط کہا. وسط کا مطلب ایک حساب سے برج, کہ وہ بندوں کو اللہ سے جوڑتی ہے, تو جوڑنے والی امت ہے. تو ہمیں جوڑنے کی کوشش کرنی ہے جتنی بھی زیادہ ہو, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ طلاق سب سے ناپسندیدہ عمل ہے جو آپ نے شروع میں بتا دیا, اور شیطان خوش ہوتا ہے طلاق ہونے سے, اللہ ناراض ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ جوڑوں کو ملا سکیں, بنا سکیں, بتا سکیں, کہ پورے معاشرے پہ اثر پڑتا ہے اس بات کا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک رشتہ اگر ٹوٹتا ہے, لڑکی والوں کی کتنے گھر ہوتے ہیں, سب میں اثر پڑتا ہے. اور پھر ان لڑکیوں کو لانے والے ان کے اور جو متعلقین, ہاں اسی طرح لڑکوں میں بھی, کہ ان کے ہاں شادی کرتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں کہ ان کے ہاں طلاق دے دی جاتی ہے. غلطی کس کی ہے یہ نہیں دیکھتے. زیادہ تر غلطیاں جو ہیں وہ مردوں کی ہوتی ہیں, جو میں دیکھتا ہوں 80%. 20% عورتوں کی ہوتی ہے کہ وہ اللہ نے جو اس کی طلاق کی نکاح کی گرا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, وہ اس کو یہ تو معلوم ہے طلاق دینے کا مجھے حق دے دیا, لیکن طریقہ نہیں پتا نا. اصل آپ نے بہت اچھا سوال کر لیا کہ 3 بار طلاق کہنے بھی طلاق ہوگی, یہ غلط فہمی ہے. ایک بار بھی اگر آپ کی بات اپنی بیوی سے نہیں بن رہی, آپ نے ایک بار اسے طلاق دے دی, اس کی عدت شروع ہو گئی. مجھے میں جب ہم نے کہا عدت شروع کرنے سے پہلے ادھر آ رہا ہوں کہ وہ کون سی اسلام میں کہہ رہا ہے کہ ان وجہوں سے آپ طلاق دے سکتے ہیں. کسی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. مان لو مزاج نہیں مل رہا ہے, مان لو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی غلط فہمی ہو گئی, کوئی آدمی نے کوئی غلط چیز دیکھ لی اپنی وائف کی, یا اپنے ہسبینڈ میں کوئی غلط چیز دیکھ لی, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ان کی وجہ سے مزاج نہ ملنا مین چیز ہوتی ہے. اور مزاج ملانا ہی ایمان ہے. اصل میں تو اپنے مزاج کے خلاف چیزوں کو برداشت کرنا. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اٹھا کے دیکھو نا, مکی زندگی, سارا کچھ مزاج کے خلاف تھا, اب برداشت کرتے تھے لوگوں کو. تو وہ سارا کچھ برداشت کرنا سنت ہے. تو اس لیے اگر آپ کی بیوی میں کچھ باتیں ایسی ہیں بھی جو آپ کو پسند نہیں ہے, تو لازمی ان پر نظر رکھیں, جو باتیں اس میں کچھ اچھی بھی ہوں گی. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. تو اس لیے آپ نظر اس بات پہ رکھو کہ نبی کا طریقہ کیا تھا. ازواج مطہرات تھیں, ان میں آپس میں بحثیں بھی ہوتی تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے. ایسے بہت سارے موقع ہیں. ہاں, تو اب ہمیں نظر کیا رکھنی ہے کہ نبی کا طریقہ کیا تھا. وہ دل جوئی کرتے تھے اس ٹائم. یہاں تک ہوا ہے کہ ایک ازواج محترمہ نے, ایک زوجہ محترمہ نے کچھ کھانے کا سامان بھیجا, دوسری نے پیالی توڑ دی. تو حضور نے وہ پیالی ٹوٹی ہوئی اٹھا کے اور وہ ڈسٹ بن میں ڈالی ہے, مطلب کوڑے میں ڈالی ہے, اور ویسے پیالہ دوسرا بھیجا وہاں پہ, جس سے کہ بات خراب نہ ہو. آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے اپنی بیویوں کے ساتھ. اگر آپ کی مدر کے خلاف, آپ کی بہن کے خلاف آپ کی بیوی نے کوئی ایسا اقدام کر بھی دیا, تو آپ اسے پردہ ڈالیں, چھپائیں. ظاہری طور پر یہ آتا ہے کہ مرد زیادتی کر رہا ہے, سمجھے, اور ہوتا بھی ہے اکثر و بیشتر. طاقتور ہے نا اصل میں, طاقتور ہے, اسے بنا دے گا, عورت کمزور ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز کہیں نہ کہیں اور آتی ہے ذہن کے اندر, عورت بھی اسے کہیں نہ کہیں اس چیز پہ مجبور کر دی کہ عورت کی طاقت جو دی گئی نا ساری زبان کے اندر ہے. تو میں خود ہی کہہ رہا ہوں یہ بات تو کہ 20% تو عورتوں کی غلطی ہوتی ہے, لیکن 20% 80% مرد ہی کی ہوتی ہے. اصل میں نکاح کی جو گرہ ہے نا, اللہ نے مرد کے ہاتھ میں رکھی. لیکن کل جو میں نے کسی پروگرام میں شاید پہلے یہ بات کہی تھی کہ جس کا جیسا رتبہ اس کی ویسی پکڑ. گرہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے کھیلو.
آپ اسے کوڑا بنا لو طلاق کو، آپ دھمکی دو اپنی وائف کو، یہ نہیں، طلاق کا کوڑا تھوڑی ہے، کوئی سزا تھوڑی ہے طلاق۔ طلاق تو ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی کہ اگر آپ کی بات بالکل بنی نہیں رہی تو آپ اپنی وائف سے یا آپ اپنے ہسبینڈ سے سیپریشن لیں اور پھر آپ اگلی زندگی اپنی دیکھیں، اللہ آپ کے لیے راستے نکال دے گا۔ جائز ہے، اللہ نے رکھی اسی لیے ہے کہ زندگی اجیرن کر کے ایسا نہ ہو رات دن کے جھگڑے، رات دن کی غیبتیں، ایک دوسرے پہ لان تان، ایک دوسرے کی برائی ہے، اس سے تو آپ کی آخرت ہی خراب ہو رہی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس رشتے کو ختم کر کے اگلا رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں۔ اصل میں طلاق کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ایک ہی بار دینے میں کام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ مجاز صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے کہ دونوں کی زندگی واقعی ایسی ہو گئی کہ دونوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں الگ الگ ماحول کے پلے ہوئے ہیں، ان کے مزاج نہیں مل رہے، تو اور دونوں ایک دوسرے کی بات نہیں سن رہے، وہ بھی اپنی انا میں مقید ہے، یہ بھی اپنے انا کے گنبد میں مقید ہے، دونوں کے اندر بیچ میں بالکل نہیں بنی اور ایک دوسرے کے لیے زندگی اجیرن بن گئی ہے، تو اس سے بہتر ہے، اسلام کہتا ہے کہ پھر علیحدہ ہو جائیں۔ تو علیحدگی کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، جانیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، رشتوں کی ڈور میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں مجاز صاحب۔ اب تمام تر کوششیں ہو چکی، سالس کی بھی، دونوں طرف سے اب سب کو یہ لگا کہ واقعی اب ان کو علیحدہ ہو جانا چاہیے، تو اس کا علیحدگی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، قرآن کی روح سے جو علیحدگی کا طریقہ کار ہے طلاق کا، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو حیض کے ٹائم میں طلاق نہیں دینی، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ دوسرے، غصے میں طلاق نہیں دینی، آپ کا دماغ جو ہے وہ حاضر ہونا چاہیے۔ تیسرے، نشے میں طلاق نہیں دینی، یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہی ملتی ہے کہ وہ کہتے تھے جنون اور نشے میں طلاق نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں پہلے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ان حالات میں طلاق نہیں، اور طلاق آپ ایک بار دیں، اور طلاق کے بیچ میں آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر سے جانے نہ دیں۔ اللہ نے قرآن میں یہی بات کہی ہے کہ اس کے مطلب اسے اپنے گھر سے نہ نکالو۔ ہو سکتا ہے اس بیچ میں اللہ تمہارے اس کے دل میں پھر کوئی بات ڈال دے، راستہ نکل جائے۔ وہ جو 3 حیض کا ٹائم گزرتا ہے، 3 مہینے کہا جاتا ہے، 3 حیض، مطلب اس کے بیچ میں کیا پتا اسے رجوع کر سکتے، ہاں، بیوی کی اگر کوئی غلطی ہے اسے ریئلائز ہو، ہسبینڈ کی کوئی غلطی ہو وہ ریئلائز کرے اور اسے ندامت ہو اور وہ پھر رجوع کر لے اپنی وائف سے، کیونکہ ان 3 حیض کے بیچ میں مرد کو یہ حق ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے، یا تو 2 گواہوں کے ذریعے کہلوا دے اور یا پھر خود جا کے کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں، وہ پھر اسی کی بیوی ہے۔ نہیں، پہلے جو ہے جب اس نے پہلی مرتبہ طلاق دے دی اس نے، ہاں، تو اسے رجوع کا حق ہے، رجوع کا حق ہے اس میں، بالکل، ابھی مرد کے پاس حق ہے، وہ اس کی بیوی، بالکل بالکل، اپنی بیوی کو گھر سے نہ نکالے، اس کا نان نفقہ اس کے ذمہ داری، اور اس پیریڈ کے بیچ میں وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ اچھا، اب اگر دوسری طلاق دے دی تو پھر سب کچھ اسی طرح سے ہوگا کہ اس کی عدت شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ اسے رجوع کا حق رہے گا 3 حیض تک، اور گھر میں ہی عدت کرائے، اور اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کرے۔ اگر اس نے عدت پوری کر لی تو پھر تو نیا نکاح ہوگا، نیا مہر کے ساتھ، کوئی حلالہ کسی چیز کی کوئی ضروری نہیں، کیونکہ حلالے کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان حلالے کو حرام کیا۔ میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ دوسرے نکاح کے بعد عدت کے بیچ میں وہ رجوع کر سکتا ہے، ہاں، اگر خدا نہ خواستہ تیسری بار بھی اگر طلاق دے دی اور اس کی عدت شروع ہو گئی تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ عدت کے بیچ میں تو رجوع کر سکتا ہے مرد، لیکن طلاق پوری ہونے کے بعد عورت کا بھی اختیار ہوگا بیچ میں، عدت کے بیچ میں عورت کا اختیار نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، تو وہ تو پہلی اس کے بعد ہی اگر وہ چاہے تو کسی اور سے شادی کرے، چاہے اس سے کر لے، دونوں کی رضامندی سے، بلکہ یہ تک کہا قرآن نے کہ انہیں کوئی نہ روکے۔ اچھا، قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ اگر یہ دونوں شادی کرنا چاہیں تو لڑکی کے گھر والے انہیں روکے نا۔ ہاں، اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے نا، گھر والے کہ اب ایک دے دیا، ہم نے تم نے سب کو ملانے کی کوشش، سمجھانے کی کوشش کی، ہماری اس وقت بات نہیں مانی، تو اللہ کی طرف سے دلوں کا میل ہوتا ہے، بعد میں آ گیا اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے، پھر لڑکی کے گھر والے، اچھا اس نے بہن نے ہماری بات نہیں مانی، اب وہ تو اصل میں ایگو پرابلم ہو گئی نا، اسلام تو نہیں نا، وہ بات وہ ہے، وہ تو ایگو پرابلم ہو گئی، وہ اسلام نہیں ہے۔ میں تو اسلام بتا رہا ہوں آپ کو کہ قرآن یہ اجازت دیتا ہے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک بات اور کہی ہے اپنے نبی سے کہ اے نبی، جب یہ اپنی عدتیں پوری کر لیں، تم انہیں الگ کرنے لگو تو 2 گواہ کر لیا کرو، تو 2 گواہ بھی کر لیا کریں ضرور۔ اور حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اپنی زوجہ کو طلاق نہیں دی، لیکن نبی کے ذریعے امت کو ایک اللہ نے پیغام بھیجا کہ جب کبھی تمہاری بیویوں کو جنہیں تم نے طلاق دیا ہو ان کی عدت پوری ہونے لگے تو 2 گواہ کر لیا۔ یہ پتہ ہی نہیں کسی کو آیت، سورہ طلاق کے شروع میں یہ آیت ہے۔ تو ہمیں اگر ہم قرآن کے قانون کو دانتوں سے پکڑ کے رکھیں گے، آپ یقین کریں طلاقیں ہوں گی ہی نہیں، نہ کے برابر۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، پہلی آدمی نے طلاق دی،
بیوی عدت کر رہی ہے، بیچ میں اس نے رجوع کر لیا، دوسری بھی طلاق دی، دوسری تیسری اگر طلاق دے دی تو وہ اس کے لیے حرام ہو گئی جب تک وہ کسی اور آدمی سے نکاح نہ کرے، مطلب مرضی سے اپنی، اور وہ مرضی سے اسے طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے، اس کی بھی عدت کرے گی، اس کے بعد پھر یہاں تک نوبت ہی نہیں آتی۔ نہیں، ہمارے یہاں تو حرام کاری ہوتی ہے نا، ہمارے معاشرے میں تو حضور نے فرمایا کہ پلان حلالہ کرنے اور کرانے والے دونوں ملعون ہیں، اس پہ لعنت بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمارے یہاں تو حلالہ مولوی موجود ہیں۔ نہیں وہ تو ہم کسی پہ اعتراض نہیں کرتے، لیکن وہ تو معاشرے کی الگ بات ہے کہ لوگوں میں برائیاں موجود ہیں، لیکن اسلام کیا کہتا ہے، میں وہ کہہ رہا ہوں، اسلام یہ کہتا ہے کہ اسے پلان نہیں کرنا، اگر قدرتی طور پہ حلالہ ہو جائے، حلالہ یہ ہے قدرتی۔ ایک رجوع کرنے کے بعد پھر اس نے اس کی نیتی ٹارچر کری، پھر اس نے اسے ٹارچر کرنا شروع کر دیا، اب اسے بدلے لینے شروع کر۔ ہاں، تو اس کے لیے بھی قرآن نے مردوں کو ٹوکا ہے کہ کہیں اس وجہ سے تم انہیں پریشان کرنے کے لیے ان سے رجوع نہ کرنا۔ دیکھیں، اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، اکاؤنٹیبل ہیں ہم اللہ کے، اصل میں ہمیں انڈیویجولی سب کے کوئی نہیں ہوگا وہاں، اللہ کو اکیلے حساب دینا ہے، اور ہماری کھالے ہمارے زبانوں کو تو بند کر دیا جائے گا، ہمارے جسم کے اعضاء وہاں ہمارے خلاف بولیں گے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سے حساب لینا ہے، اگر ہماری زیادتی، کیونکہ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے نا، آپ کی نیت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تمہارے چہروں کو اور تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہاری نیتوں کو اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کو تو ہماری نیتوں کو پتہ ہے، آپ کس نیت سے اس سے رجوع کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، تو اس لیے اپنی نیتیں بھی درست رکھیں، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا ڈر بھی رکھیں، اللہ کی خشیت بھی رکھیں، اللہ کا تقوی بھی رکھیں، تب آپ صحیح فیصلے کریں گے۔ اگر آپ کو اپنی بیوی میں کوئی بدکاری یا کوئی ایسی برائی دکھ رہی ہے کہ آپ کا رہنا مشکل ہو گیا اس کے ساتھ، بالکل آپ الگ ہو جائیں، لیکن تقوی کو ملحوظ رکھیں اپنے ساتھ۔ اچھا، ایک چیز اور آتی ہے وجہ صاحب، جب اسے رخصت کریں گے تو اس وقت کیا حکم ہے؟ اسے کچھ دے دلا کے اچھے سے رخصت کرنے کا حکم ہے، اور اس کے جو آپ نے مہر میں چاہے کتنا ہی مال دے دیا، آپ اس سے واپس نہیں لے سکتے، یہ تو قرآن کہتا ہے، چاہے ڈھیروں سونا دے دیا آپ نے۔ ہاں، سورہ نساء کی آیت ہے کہ اگر تم نے جو بھی کچھ انہیں دیا ہو، اگر تم اور عورتوں سے شادی کرنا چاہتے ہو، اسے چھوڑنا چاہتے ہو، تو تم نے اگر خزانے بھی دیے ہوں، لفظ خزانے آیا تو تم واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ ایک حدیث ملتی ہے، دیکھیں تحفہ ہے، ایک مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے، تحفہ ہے، کسی کو تحفہ دے کے واپس نہیں لیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ دے کے واپس لینے والے کی مثال کتے جو الٹی کر دیتے ہیں پھر اسے چاٹتے ہیں، اس سے دی ہے۔ تو اس لیے مہر جو ہمارے یہاں مانگے جاتے ہیں یا دیے جاتے ہیں وہ عجیب و غریب طریقہ ہے، نبی کا طریقہ یہ نہیں تھا، نبی کا طریقہ تو یہ تھا کہ پہلی رات میں ہی ہاتھ لگانے سے پہلے مہر دے دیے جائیں، ہمارے ہاں تو بعد میں مہر دیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی دے بھی دے پہلے تو اس سے طلاق کے ٹائم دوبارہ مانگتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی کیا انہوں نے رواج بنایا ہوا ہے۔ ہم معاشرے کی بات نہیں کر رہے، ہم دین کی بات کر رہے ہیں۔ دین یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے خزانہ بھی دیا ہو اپنی بیوی کو مہر میں تو اس سے واپس، اور اسے اچھے سے رخصت کرو، جی یہ حکم آیا۔ مطلب ایک چیز اور بھی آتی ہے، اب علیحدہ ہو گئے ہم دو، وہ بھی الگ ہے، ہم سب الگ، لڑکی بھی الگ ہو گئی، لڑکا بھی الگ ہو گیا، اب ان دونوں کے بیچ ایک چیز اور آتی ہے، اب یہ ایک دوسرے کے رشتے جب ہوتے ہیں نا، وہ بھی ظاہر سے کہیں اور شادی کرے گا، یہ بھی کہیں اور شادی کرے گی، یہ ایک دوسرے کے آڑے آتے ہیں، یہ لوگ آڑے آتے ہیں، یہ لوگ اتنا آڑے آئے نہ آئے، خاندان کے لوگ آڑے آتے ہیں۔ وہ دین کی صحیح سمجھ نہیں ہے نا، اصل میں بات یہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا، بڑا گناہ، بڑے گناہوں میں ہے، کیونکہ پردے ڈالنے کا حکم ہے۔ آپ اگر کسی کے عیبوں پہ پردے ڈالیں گے تب آپ کے عیبوں پہ پردے ڈالے گا اللہ پاک۔ دیکھیں، نکاح ایک ایگریمنٹ ہے، آپ جب ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے کرتے ہیں، اسی طرح طلاق ایگریمنٹ توڑنا ہے، اس ٹائم بھی پورا ارینجمنٹ ہونا چاہیے لوگوں کا، جس سے کہ وہاں یہ طے ہو کہ بھائی اس طرح کی باتیں بعد میں، افواہیں، فضول باتیں، اس طرح کی باتیں نہیں اڑائی جائیں گی، ہم ایگریمنٹ توڑ لیں، نئی حساب بنا ایگریمنٹ توڑ لیں، تو دونوں طرف سے یہ بات ہونی چاہیے کہ الزامات یا بہتان یا غیبتیں یا دل برائییں یا بالکل نہ کریں، بلکہ اللہ کی مرضی نہیں تھی، اللہ نے مناسب سمجھا، الگ الگ کر دیا، اللہ ان کے لیے بھی راستے نکالے گا، ہمارے لیے بھی، ایک خیر خواہی چاہنے والا۔ ایک اور پہلو ہے، اب بچہ جو ہے جب طلاق ہو گئی تو بچے تو والد کے پاس رہیں گے، والد کا حق ہے اس کا نان نفقے کا، رہ تو ماں باپ کے ساتھ بھی سکتے۔ اب اگر بچہ جو ہے وہ دودھ پی رہا ہے، بچے کے لیے کہا گیا کہ 2 سال تک اس کو ماں دودھ پلائے گی، تو اس بچے کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ بچہ جو ہے رہے گا ماں کے پاس؟ تو اب اس میں نان نفقے کی ذمہ داری تو اس کی ہوگی، والد کی، تو ذرا اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت۔ ہاں، تو یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ 2 سال تک جو عورت دودھ پلائے گی، بلکہ وہ معاوضہ لے سکتی ہے، اور وہ چاہے مرد تو کسی اور سے بھی دودھ پلوا سکتا ہے، لیکن ذمہ داری باپ ہی کی ہے،
ماں بھی معاوضہ لے سکتی ہے، ماں بھی معاوضہ لے سکتی ہے، ہاں، لیکن ماں ہی بہتر پرورش کرے گی، کرتی ہے، لیکن مرد کے ہاتھ میں ہے نا یہ معاملہ، نہیں چاہتا وہ اپنی بیوی سے نہیں پہلوانا چاہتا دودھ، وہ مناسب نہیں سمجھ رہا. مان لو کوئی بدکار عورت ہے، خدا نہ خواستہ اس کے دل میں بات بیٹھ گئی کہ میرے بچوں کی صحیح طرح سے خون، اگر یہ دودھ پلا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے اسی کو زیادہ تر ہوتا یہ کہ وہی انہی کے پاس رہتے ہیں، تو اب اس کا نان نفقے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ مرد کی. 2 سال تک اس کی 2 سال تک مرد کی ہے، اس لیے یہ وضاحت بھی ضروری تھی. نکاح جو ہے وہ اسے ایک ایگریمنٹ کی طرح لیں. اسی طرح طلاق کو بھی آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے اور وہاں واضح طور پہ یہ باتیں طے کر کے یہ کریں، کیونکہ آپ ایک ایگریمنٹ کے ٹائم بھی آپ سب کچھ لکھوا سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ سے حضرت علی کا نکاح کیا تو یہ بات لکھوا دی تھی، طے کر لی تھی کہ علی فاطمہ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کریں گے. حضرت علی نے نہیں کیا. اصل میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے قرآن کا. قرآن میں تو اللہ رب العزت نے یہ بات تک کہی ہے کہ جو اللہ کے کلام کے حساب سے فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں. وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہاں کافر ہیں. نہیں، قرآن ہم میں سے نہیں، قرآن کہتا ہے کہ کافر ہیں. تو ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے، اسے اپنی زندگی میں اتاریں. قرآن ہمارے لیے مینول ہے، ہم ایک مشین ہے. اللہ نے قرآن کو بھیجا اسی لیے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ پورا قرآن میں دیا ہے. جی جی ناظرین، ابھی ہم نے جانا طلاق کا طریقہ کہ علیحدہ ہونے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اگر دونوں کے بیچ نہیں بن رہی ہے تو پہلے سے تو کوشش کریں کہ ان دونوں کو آپس سے میل ملاپ ہو جائے، کچھ بیچ میں کوئی سالس ہو جائے. اور اگر یہ کوشش بھی ناکام ہو جائے اور علیحدگی کے علاوہ کوئی اور شکل نہ بنے تو علیحدگی ہونے کا یا علیحدہ ہونے کا دونوں کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. اب جانیں گے بریک کے بعد کہ کیا عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے یا اسلام نے طلاق کا حق دیا ہے. ناظرین کرام، رشتوں کی ڈور میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کریں. مجاز صاحب، اب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے مرد کو حق دیا گیا، کیا عورت کو بھی اس کا حق ہے یا کچھ اور طریقہ ہے عورت کے لیے؟ طلاق عورت دے نہیں سکتی، لیکن طلاق عورت لے سکتی ہے. قرآن یہ کہتا ہے سورہ نساء 128 نمبر آیت میں کہ عورت اگر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مان لو کچھ اس طرح کی چیزیں وہ دیکھے، جیسے عورت اگر بدکار ہے تو مرد بھی بدکار ہو سکتا ہے. بے شک. عورت کے بھی اجازت اللہ نے دی ہے کہ اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو کچھ دے دلا کے اپنا حق چھوڑ کے وہ الگ سیپریشن، ہاں مہر چھوڑ دے اپنے، یا اگر صاحب حیثیت ہے اور کچھ بھی دے دلا کے اس سے سیپریشن اختیار کر سکتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسے مرد آج کل میرے سامنے ایسے کیس آتے ہیں وہ طلاق نہیں دیتے تو قاضی اس کا نکاح فسخ کرا دے گا. تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ مطلب دارالقضاء ہوتا ہے ہر شہر میں، ورنہ ہر علاقے کے دارالقضاء ہیں. تو یہاں دلی میں بھی ہیں اور علاقوں میں وہ تو معلوم ہو جائے گا نیٹ سے سارا کچھ. تو وہاں اپلائی کرنا ہوتا ہے. وہ دونوں کو بلاتے ہیں، بات سنتے ہیں. اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ مرد والے نہ آئیں، لڑکا نہ آئے، تو 3-4 کال کے بعد پھر وہ نکاح قاضی کو اختیار ہے کہ وہ ختم کرا دے گا. ہاں ایک میں وضاحت اور کر دوں کہ عورت اگر خلا لیتی ہے تو اس کی عدت 1 ماہ ہے. اچھا، عدت 1 ماہ ہے. طلاق کی عدت 3 حیض ہے، لیکن عورت کی عدت 1 ماہ ہے. اور طلاق یہ جو خلا کا معاملہ ہے اس میں پھر دوبارہ سے اگر عورت چاہے تو پھر اور مرد بھی چاہے تو نکاح ہو سکتا ہے. اچھا، کوئی حلالہ کی ہاں. جو عورتیں اپنے مردوں سے بنا وجہ طلاق مانگیں گی وہ دوزخی ہیں، انہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گی. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. مردوں کو بھی طلاق دیتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے، کیونکہ عورت کمزور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال مبارک کے وقت بھی یہ بات کہی کہ یہ کمزور ہیں، ان کا خیال رکھنا، میں انہیں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں اور تم نے انہیں حلال کیا اللہ کے نام پہ. ایسا اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے سے طے کر کے 2 دن 4 دن 5 دن اس کو عورت کو اس کے نکاح میں دے دیں، پھر وہاں سے عدت کریں، پھر وہ نکاح میں آ جائے. اللہ توبہ. یہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے کرنے والے پر اور کروانے والے پر دونوں پر لعنت بھیجی ہے. اصل میں تو حرام کاری ہے کھلی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بارہا یہ بات کہی ہے. ایک بار یہ بات بھی فرمائی کہ حلالہ کرنے والے سانڈ ہیں کرائے کے، مطلب جانور بتایا انہیں. حلالے کا کوئی تصور پلان کر کے اسلام میں نہیں ہے. حلالہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے، لیکن اب جو ہے اس کی وضاحت کیجیے گا تھوڑا سا مختصر میں حلالہ کی. وہی تو کہہ رہا ہوں. دیکھیں جی، جو پلان کر کے نکاح کیے جاتے ہیں نا، طلاق کی پلاننگ کر کے، وہ نکاح نہیں ہوتے. وہ تو نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کہاں سے ہوگی. اس لیے میں نے جو طریقہ حلالے کا بتایا، عدت کرنے کے بعد اگر عورت الگ ہو گئی تو اس کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. پھر طلاق ہو گئی تو دوسری بار بھی عدت کرنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے. تیسری بار بھی اگر طلاق دے دی تو پھر نکاح نہیں کر سکتی، نہ رجوع ہو سکتا ہے. اب وہ کسی اور مرد سے اپنی مرضی سے شادی کر لے. وہ مرد چاہے تو اسے طلاق دے، چاہے تو نہ دے، یا اس کی ڈیتھ ہو جائے، نہ بنے تو عورت مطلب مرد طلاق دے دے. اب اس نے بھی طلاق تو پھر پہلے والے کے لیے حلال ہوگی اس کی عدت کرنے کے بعد.
تب حلال ہوگی اس کی. لیکن وہاں پہ یہ بات بھی حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ ہم بستری بہت ضروری ہے، دوسرے شوہر کے ساتھ بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کرانے والے پہ اور اس پہ کرنے والے پہ دونوں پہ لعنت بھیجی. اب لعنت کا مطلب شیطان کو، جبکہ لعنت کے لیے کہا گیا اللہ کی رحمت سے دور ہونا، لعنت کا مطلب یہ مطلب لعنت کے لیے کہا گیا کہ عام طور سے ایک دوسرے پر لعنت نہ بھیجو. یہ ایسا لفظ ہے جو صرف شیطان کے لیے استعمال ہوتا. جی. تو یہ تو بہت بڑے گناہوں کا معاملہ ہے، حرام کاری ہے، بدکاری ہے. لوگوں کو جاگروک کریں اس بات کے لیے کہ طلاق احسن کریں. ایک بار کہنے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. اگر آپ کو نہیں رہنا آپ سیپریشن اختیار کر لیں، لیکن اپنے راستے بند نہ کریں. تو اس لیے میں سب کو، ناظرین کو یہی رائے دوں گا کہ طلاق کے بارے میں جاگروک کرنے کی ضرورت ہے. ممبروں پہ بیٹھ کے اس کے بارے میں بات ہو اور یہ بتایا جائے کہ ایک طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ 3 طلاقیں جب تک نہیں دیں گے. ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے جب تک 3 نہیں دیں گے الگ ہی نہیں ہو سکتی. ایک طلاق میں بھی عورت الگ ہو سکتی ہے. تو ناظرین، آج ہم نے جانا کہ علیحدہ ہونے کا یا طلاق کا طریقہ، صحیح طریقہ کیا ہے اگر دونوں زوجین میں نہیں بن رہی ہے. پہلے تو تمام تر ثالث کے ذریعے کسی بھی طرح سے تمام تر ملانے کی کوشش کریں، کیونکہ طلاق کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کی حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے. دوسرا ایک اور جو سماج میں رائج ہے حلالہ، اس کے بارے میں بھی بتایا مجاز صاحب نے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس پر لعنت بھیجی. لعنت یعنی کہ شیطان پر لعنت بھیجی جا رہی. تو تمام تر حرام کاریوں سے بچیں. بہتر تو یہ ہے کہ جتنا بھی اچھا ہو سکے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. لیکن اگر یہ نوبت آ گئی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ مجاز صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا. مجاز صاحب، آپ اسٹوڈیو میں میری اور تمام تر ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. تو ناظرین، اشتو کی ڈور میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.